تو آج سے ایک ہفتے پہلے جب میں اٹھا تو میری ناک پوری طرح سے بند تھی. جب میں اٹھا میں بہت ہی عجیب سا فیل کر رہا تھا. میری ناک پوری طرح سے بلاک ہو چکی تھی اور گلے میں بھی میرے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا. گلے میں پورا کف جم چکا تھا اور سر بھی تھوڑا بھاری بھاری تھا. مجھے لگا یہ ٹھنڈ کا افیکٹ ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹھنڈ سے ہو رہا ہے, پر یہ ٹھنڈ سے نہیں بلکہ ہماری ایئر کوالٹی سے ہو رہا ہے. یہ جس میں ہم روز رہتے ہیں پر ہم ریئلائز نہیں کر پاتے کہ یہ ایئر کوالٹی سے ہو رہا ہے. یہ جب اب تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ آتی ہے تو پٹاخوں کے اس پڑھاکے سے تو نہیں بھی کہہ سکتے. انڈسٹریز کا جو پالوشن ہوتا ہے وہ ٹھنڈی ہوا میں اسموک سارا ہوتا ہے وہ نیچے چپکنے لگتا ہے. اب جیسے ٹھنڈ آتی ہے تو اور پرالی جلتی ہے جیسے اس ٹائم پہ بہت, تو اس وجہ سے ہمیں ملی تھی دقتیں ہوتی ہے جیسے سائنس ایئر کوالٹی کی وجہ سے کافی اور بھی دقتیں. تو میں نے ایسے 5 اسٹیپس فالو کرے جس سے کہ اس دن کے بعد ریسرچ کر رہی میں نے. مجھے تو ٹھنڈ ہی لگ رہا تھا کہ کچھ ٹھنڈ آ گئی ہے اس وجہ سے یہ تھا ایئر کوالٹی کی وجہ سے. تو میں نے ایسے 5 اسٹیپس فالو کری تھی تو میں آپ کو بتانے والا ہوں. پہلے تو یہ تھی میں نے باہر جانا بہت کم کر دیا جس سے کہ پہلے تو میں باہر کافی جاتا تھا چاہے وہ کھیل ہو یا پھر ایسے ہی تو یا پھر ورک آؤٹ کرنے. تو پھر وہ میں نے کافی کم کر دیا اور مینلی صبح کے 5 سے 10 بجے تک جو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کافی چلتی ہیں تو جو ہوتا ہے اسموک وہ سارا نیچے چھپکنے لگتا ہے. مطلب نیچے آ جاتا ہے اسموک باہر ہی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اس ٹائم پہ بہت ہی ڈینجرس ہے. تو اگر زیادہ امپورٹنٹ نہیں جو کہ نہیں ہوگا 5 سے 10 بجے صبح کے تو آپ بالکل بھی باہر نہیں نکلیے. اس کے بعد آپ تھوڑا امپورٹینٹ ہے کہ نکل سکتے ہیں اگر تم بچے ہو تو کیا ہی ہوگا اسکول جاؤ اسکول تو جانا ہی پڑے گا. اور سیکنڈ پوائنٹ ہے اگر جانا ہی ہے بالکل باہر تو پھر ماسک لگا کر نکلے. شام کو بھی بنا ماسک کے تو نکلنا ہی نہیں ہے آپ کو. اور ماسک بھی بالکل پتلا نہیں N95 یا N99 ہونا چاہیے. وہ کافی اچھا رہتا ہے. مطلب اس سے ہی ہمارا بچاؤ ہوتا ہے اور ماسک یہ پولیوٹینٹس کو بلاک نہیں کر پاتے ہیں. اس میں بھی ایک پروٹیپ ہے. آپ اس میں پروٹیپ ہے کہ آپ ایوکیلپٹس آئل ڈال سکتے ہیں 2 ڈراپ آپ ماسک دوائی ساتھ ڈال دیجیے. یہ وہی ہوتا ہے مطلب جو ویکسینیلرس میں ہوتا ہے اور ان چیزوں میں یہ آپ کو ناک کھولنے میں بھی آپ کی مدد کرے گا اور آپ کو فریش بھی اسمیل کرے گا. اور جیسے کہ اب یہ تو ہو گیا ہم باہر بھی کم جائیں گے, باہر جائیں گے تو بچ جائیں گے. پر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ انڈور آپ بالکل ٹھیک ہے. ارے بھائی جو ہمارے اندر ہوا ہوتی ہے وہ بھی تو باہر سے ہی آتی ہے. بھلے یہ کافی باہر کے مقابلے صاف ہوتی ہے. اس میں اتنے انڈسٹریز ہے کیمیکلس پولیوٹنٹس نہیں ہوتے ہیں. پر ہمیں انڈور میں بھی صاف وہ کرنا پڑے گا. تو جیسے کہ اتنی اب پرالی جلائی جاتی ہے وہ ہوتا ہے اس سے کافی ایئر کوالٹی بیکار ہو جاتی ہے. جیسے اب دلی میں 300 ایئر کوالٹی پہنچ گئی ہے ہزارڈ جو کہ بہت ہی بری ہوتی ہے. مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ 150 ہے تو ٹھیک ہے تو 0 ہو تو بہت ہی اچھا ہے. پر آپ سمجھ سکتے ہیں مطلب ایئر کوالٹی کتنی زیادہ بیکار ہے. تو گورنمنٹ یہاں پہ آرٹیفیشیل رین کراتی ہے اس سے کہ جو ہے ایئر کوالٹی ٹھیک ہو جاتی ہے. اسموک نیچے بیٹھ جاتا ہے مطلب ٹھیک ہو جاتا ہے وہ. تو ہم اپنے گھر میں تو ہم رین نہیں کرا سکتے ہیں تو اس میں آپ ہیومیڈیفائر لا سکتے ہیں. میں نے بھی ہیومیڈیفائر لا رکھا ہے. اس میں زیادہ نہیں کہ آپ گیلے گیلے ہو جاؤ گے پھر ٹھنڈ میں ٹھنڈ نہیں لگتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. 1 گلاس پانی دن میں چل جاتا ہے. اس سے ہماری ایئر کوالٹی ٹھیک ہو جاتی ہے. اس میں بھی آپ 2 بوند ایسینشیل آئل ڈال سکتے ہیں جو کہ ٹاکسینس کو وہ کرے جیسے کہ روز میلی آئل لیونڈر آئل یہ ٹاکسینس کو ایبزارب کر لے گا. اور آپ پلانٹس بھی لگا سکتے ہیں اگر ہو سکتا ہے جیسے کہ منی پلانٹس یا پھر للی پیس یہ اس میں لگتے ہیں پانی میں. تو ایک تو ویسے ہی ہیومیڈیٹی کریں گے تھوڑی اور جو کہ ہے یہ ٹاکسینس کو بھی نیچرلی ایبزارب کرتے ہیں. اور ہمارا 4تھ پوائنٹ ہے کہ ہمیں ورک آؤٹ کرنا ہے. ابھی سوچیں گے باہر تو میں نے منع کر دیا تو باہر نہیں کرنا ہے آپ کو کیونکہ اتنا نہیں کر سکتے آپ. مطلب باہر نہیں جانا ہے اور زیادہ ضروری ہے تو جا بھی سکتا ہے. پھر ورک آؤٹ اگر گھر میں ہو سکتا ہے تو کیا دقت ہے. تو میں گھر میں ورک آؤٹ کرنا جیسے کہ میرے ایک کزن ہے تو وہ انہیں کافی سائنس کی پرابلم رہتی ہے تو انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا. تو ڈاکٹر نے ہمیں ورک آؤٹ بتایا تھا کہ آپ کو 1 گھنٹے روز ورک آؤٹ کرنا ہے. مطلب ایسے جس سے کہ آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو پسینہ آئے اس سے ان کا سائنس ٹھیک رہتا ہے. تو پھر اگر وہ روز کا روز کرتے ہیں اور کبھی کہیں جانا پڑے 2-3 دن 1 ہفتہ بھی نہیں کرتے تو انہیں بہت زیادہ سائنس کی دقت ہو جاتی ہے. اس لیے آپ کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے تھوڑا جس سے کہ آپ کے
बॉडी में ब्लड फ्लो बना रहे, थोड़ा सा टेम्परेचर भी हाई रहे सर्दी के मौसम में। और फिफ्थ पे आपको स्टीम लेनी है। स्टीम लेने में कि आज मुझे ज़ुकाम खांसी है तो आज मैं ले रहा हूँ, गले में दर्द है, ये आपको रोज़ लेनी है। अब इस मौसम में स्टीम एक बहुत अच्छा वो है, केमिकल्स पोल्यूटेंट्स को टॉक्सिन्स को अपने नेज़ल सिस्टम से निकालने का, टॉक्सिन्स रिमूव करने का, डिटॉक्सिफाई करने का अपने इसको स्टीम आपको रोज़ लेनी है 5 मिनट। और उसमें भी आप अजवाइन डाल सकते हैं, ये एक प्रोटीन है अजवाइन, या फिर आप यूकैलिप्टस ऑयल डाल सकते हैं, उससे भी बहुत आपको फ़ायदे मिलेंगे। देखो, हवा को बदलना अपने हाथ में नहीं है, पर आदतें बदलना हमारे कंट्रोल्स में है। साइनस और पोल्यूशन से बचने का बेस्ट तरीका है कॉन्शियस टाइमिंग्स, मास्क और थोड़ी सी केयर। कमेंट करो अपने कुछ पॉल्यूशन से बचने की टिप्स। मैं टॉप 5 टिप्स अगली वीडियो में शेयर करूँ।